अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKN। नादरीन, मियां नवाज़ शरीफ के हवाले से हाई कोर्ट ने बड़ा फ़ैसला दे दिया है। इस फ़ैसले में क्या है, इस वीडियो में आपको उस तफसील से भी बताएंगे। इस फ़ैसले का असर क्या होगा, इस फ़ैसले के साथ जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स से जुड़े बाकी केसेस, उनका स्टेटस क्या होगा और वो कब चलेंगे, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। कई सालों से ये जो अपीलें थीं वो अपीलें ज़ेर इल्तवा थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और आज उन पे जो फ़ैसला महफूज किया गया था एक दिन पहले, उस फैसले को जारी कर दिया गया है। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पे मुश्तमिल ये डिवीज़नल बेंच था, जिसने दलाइल सुन के, यानी अदालती मुआविन जो थे आदम नज़ीर तारड़ और उसके अलावा हुसैन मखदूम, और नेब के तरफ से एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल थे जहांज़ेब भरवाना, उनके दलाइल सुनने के बाद जब फ़ैसला एक दिन पहले महफूज किया था, आज वो फ़ैसला जारी कर दिया। और उस फ़ैसले के मुताबिक मियां नवाज़ शरीफ जो कि मफरूर हैं, इसलिए अदालत के पास इस जो अपील की गई है, उन्होंने अपील दो रेफरेंस में जो की गई थी मियां नवाज़ शरीफ की तरफ से, उन अपीलों को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको ये बता दें कि एवनफील्ड अपार्टमेंट में मियां नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जज अरशद मलिक, यानी इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक ने फ़ैसला दिया था, और 2019 में ये फ़ैसला आया था, जुलाई 2019 में, और उसमें मियां नवाज़ शरीफ को 10 साल कैद की सज़ा और तकरीबन कोई $25 मिलियन जो है वो जुर्माना उनको लगाया गया था। उनके ख़िलाफ़ अपील हाई कोर्ट में की गई थी, जबकि दूसरा जो केस था वो अल-अज़ीज़िया स्टील मिल था, उसमें मरहूम जज अरशद मलिक ने फ़ैसला दिया था, और उस फ़ैसले के बाद वो कितने पशेमान थे, उनकी वीडियो भी आई। सुप्रीम कोर्ट ने वो फिर वीडियो साबित करने के लिए जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने जो पैरामीटर्स तय किए, वो सब अलग बात। लेकिन अल-अज़ीज़िया स्टील मिल में मियां नवाज़ शरीफ को 7 साल कैद और 8 मिलियन पाउंड जो है वो जुर्माने की सज़ा हुई। इन दो फैसलों के ख़िलाफ़, यानी एहतसाब अदालत में जिस तरह ये केसेस चले, सियासी उन केसेस को सियासी कहा गया, पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस कहा गया, और जिस अंदाज से चले वो सबको पता है कि वो क्यों चले, किस बुनियाद पे चले। और मियां नवाज़ शरीफ को बेदखल करना था हुकूमत से पहले, फिर सियासत से, और आखिर में वो मुल्क से भी बेदखल हो चुके हैं। इन अपीलों की, यानी इन केसेस का फ़ैसला एहतसाब अदालत से आया, तो जब ये अपीलें दाखिल हुई तो पहली एवनफील्ड की अपील में हाई कोर्ट ने, यानी चीफ जस्टिस अतर मिनलार ने उसकी समाअत की, और जस्टिस अतर मिनलार ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का जो फ़ैसला था, यानी 10 साल कैद और $2.5 मिलियन जो जुर्माने की सज़ा थी, वो मुअत्तल कर दी और मियां नवाज़ शरीफ को ज़मानत दे दी। उस ज़मानत को फिर नेब उसके ख़िलाफ़ अपील सुप्रीम कोर्ट में ले गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर दिल नाखास्ता जो कहते हैं, दिल पे भारी पत्थर रख के जस्टिस खोसा ने कहा कि हाई कोर्ट ने एक गलत काम किया, तो हम क्या फिर दूसरा गलत काम करें। तो बहरहाल उन्होंने अपील जो है वो बरकरार रखी, जो फ़ैसला था हाई कोर्ट का वो बरकरार रखा। लेकिन जो अल-अज़ीज़िया स्टील मिल में अपील थी, वो ताहाल जो है मियां नवाज़ शरीफ के मुल्क बाहर जाने तक वो हाई कोर्ट में पेंडिंग में रही। तो ये दोनों अपीलें फिर अदालत में आईं, तो बीच में चीफ जस्टिस अतर मिनल ने ये सवाल उठाया कि मियां नवाज़ शरीफ जिसको ज़मानत दी गई थी वो कहाँ है, उनके अपील जो है वो चल रही है। और ये भी आपको बताएं कि अल-अज़ीज़िया स्टील मिल में मियां नवाज़ शरीफ को 2 हफ्ते, यानी 8 हफ्ते की एक जो वो मोहलत दी गई थी कि वो अपना इलाज करवा के जो वो वापस आएँ, वो सरेंडर करें। तो 8 हफ्ते के दौरान वो मियां नवाज़ शरीफ जो है फिर वो जेल चले गए 8 हफ्ते की मुद्दत पूरी होने के बाद, और इस तरह फिर अपील उसके जेल में होते हुए मियां नवाज़ शरीफ को फिर बाहर भेज दिया गया। उनकी जो तबीयत ख़राब हुई, फिर वफाकी काबीना ने उनको इजाज़त दी। उनका हालांकि नाम ECL में शामिल था, लेकिन अब हुकूमत रो रही है कि हमारे साथ हाथ हो गया। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब भी कहते हैं कि ये हो गया, शीरी मज़ारी वो रो पड़ी, शेख रशीद भी कहते हैं कि ये हुआ फ़लाँ। अब जो मुख्तलिफ जो बहाने या एक्सक्यूज़ जो वो दे रहे हैं, लेकिन मियां नवाज़ शरीफ को बाहर हुकूमत नहीं भेजा था। जब बाहर चले गए तो फिर ये अपीलें पीछे लगी, तो अदालत ने मालूम करना चाहा कि मियां नवाज़ शरीफ कहाँ हैं। फिर अदालत को बताया गया कि मियां नवाज़ शरीफ मुल्क से बाहर हैं, वो इलाज के लिए गए हैं। बहरहाल
پھر جو یہ اپیلیں میاں نواز شریف کو پیش ہونے کا موقع بھی دیا گیا وہ نہیں پیش ہوا تو عدالت نے پھر انہیں مفرور قرار دیا۔ اب جب کہ یہ اپیلیں لگیں دوبارہ تو پھر یہ ایک قانونی نقطہ اٹھا کے ان کی غیر موجودگی میں، یعنی میاں نواز شریف کو بار بار مواقع دیے گئے لیکن وہ پیش نہیں ہوا، تو ان کی غیر موجودگی میں اپیلیں سنی جا سکتی ہیں یا ان کو سائیڈ لائن کیا جا سکتا ہے۔ یہ دو الگ الگ نکات تھے عدالت کے پاس کہ یا تو ان کی اپیلیں سن کر ان پہ فیصلہ کیا جائے، یا یہ تھا کہ ان کی اپیلیں التوا میں زیر التوا رکھی جائیں اور پھر جب وہ آئیں یا گرفتار ہو کر ہوں پیش ہوں، پھر جب وہ تب کی کہانی ہے اس پہ پھر عدالت نے یہ عدالتی معاون مقرر کیا کہ ریفرنٹ آف دا کورٹ اعظم نذیر تارڑ کو، جو کہ خود میاں نواز شریف کو ریپرزینٹ کرتے رہے میاں شہباز شریف کو مختلف عدالتوں میں، ان کو عدالتی معاون مقرر کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ اس پہ قانونی اور عدالتی نظیریں پیش کریں کہ آیا کہ ایک ملزم جو مفرور ہے اور اس کی اپیل کورٹ میں موجود ہے تو اس پہ اسٹیٹس کیا ہو سکتا ہے۔ تو آج اس کے ہی جو دلائل تھے ان کی بنیاد پہ عدالت نے فیصلہ دے دیا ہے، حالانکہ نیب نے جو جواب دیا تھا، یعنی ایڈیشنل جو نیب کے پراسیکیوٹر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میاں نواز شریف کی اپیل ڈسمس نہیں کیا جائے۔ آج کا جو فیصلہ ہے اس کا اہم جو پہلو ہے، نواز شریف کی اپیلیں تو خارج ہو گئی ہیں لیکن وہ اپیلیں اس طرح خارج ہوئی ہیں کہ میاں نواز شریف کو وہ سوٹ کرتا ہے، فیصلہ سوٹ اس حوالے سے کرتا ہے کہ میاں نواز شریف عدالتی جو یہ ساری کارگزاری تھی اور سب دیکھ رہے ہیں کہ عدالتیں کیا کر رہی ہیں اور پولیٹیکل موٹیویٹڈ کیسز کس طرح چلا رہی ہیں، کس طرح ٹارگیٹ کر رہی ہیں تمام جو سیاسی ورکرز ہیں یا سیاسی لیڈران ہیں، اور میاں نواز شریف تو نشانے پہ تھے۔ ان کو جو سزا ہوئی ہے وہ سزا بالکل ایک اب اس کو مثال کسی اور کیس سے ہم نہیں دے سکتے کیونکہ وہ بہت بڑا کیس تھا، لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہو رہا تھا اور تاثر مل رہا تھا، اور میاں نواز شریف کی جو پارٹی ہے وہ یہ الزام بھی لگاتی ہے کہ یہ بالکل ایک سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا احتساب کے نام پہ، اور جس جو جلد بازی میں یہ فیصلہ کیا گیا اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ مقصود جو تھا وہ بے نظیر کر گیا۔ میاں نواز شریف کی گرفتاری تھی، انہیں ہٹانا تھا، انہیں جیل بھیجنا تھا، انہیں اذیت دینا تھا، ذہنی سیاسی یہ سب کچھ کرنا تھا۔ بہرحال پلان تو بڑا تھا، پلان نواز علی کو توڑنے کا تھا، ان کو بٹھانے کا تھا، لیکن وہ سارے اس میں ناکام ہو گئے۔ تو بہرحال یہ پھر یہ معاملہ جب نقطہ عدالت میں آیا تو پھر عدالت میں جو اعظم نذیر تارڑ تھے انہوں نے کہا کہ یہ مختلف کورٹس کے جو فیصلے ہوئے ہیں کہ جب ملزم نہیں ہوتا تو اس کی اپیل نہیں سنی جاتی، اپیل ڈسمس ہو جاتی ہے، اور پھر بعد میں جب وہ آتے ہیں تو ان کی اپیل جو ہے وہ سنی جاتی ہے۔ اس طرح کے کئی مثالیں موجود ہیں۔ جبکہ نیب کا جو پراسیکیوٹر تھا اس کا موقف تھا کہ یہ اپیلیں مکمل طور پر ڈسمس کی جائیں گی۔ اب یہاں پہ فرق فقط یہ ہے کہ اعظم نذیر تارڑ بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ اب اپیل انہوں نے آج اس فیصلے میں جو 9 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ جو مختلف عدالتوں کا جو فیصلہ ہے اس میں اسی طرح ہوا ہے کہ جب اپیل کنندہ یعنی جب اپیلانٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا تو پھر اس کا جو رائٹ ہوتا ہے، حق سماعت ہوتا ہے، اس کی پھر وہ ضائع کر دیتا ہے، یعنی خود کو سرنڈر نہیں کرتا، خود کو پیش نہیں کرتا، تو وہ پھر اس کا حق سماعت وہ بنتا نہیں۔ بہرحال یہ پھر فیصلہ محفوظ ہوا تھا، اور آج اس کا جو 9 صفحات پر مشتمل جو فیصلہ جاری کیا گیا اس کے کچھ چیدہ نکات وہ آپ کو ہم بتا دیں کہ میاں نواز کے جو ایون فیلڈز اپارٹمنٹس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ لکھا ہے کہ یہ احتساب عدالت نے ریفرنس نمبر 20/2017 میں احتساب عدالت نے 6 جولائی 2018 کو یہ سزا سنائی تھی میاں نواز شریف کو۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں جہاں پہ 10 سال سزا آئی تھی، جس میں ہائی کورٹ میں اپیل کی گئی تھی، اور اپیل میں اس سزا کو جو معطل کر کے میاں نواز شریف کو ضمانت پہ رہا کر دیا گیا تھا۔ اور پھر جب یہ اپیل چلی تو میاں نواز شریف عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے۔ اس نقطے پہ ہم نے دلائل مانگے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ غیر حاضری میں کیس چلانے کے حوالے سے عدالتیں جو ہیں وہ فیصلہ دے چکی ہیں، اور کئی کیسز جو ہیں ان کو عدالتیں کالعدم قرار دے چکی ہیں۔ انہوں نے مختلف کیسز کے حوالے عدالت میں پیش کیے گئے، اور یہ بھی کہا کہ درخواست گزار کی غیر موجودگی میں اپیلوں کو نہیں سنا جا سکتا۔ انہوں نے اکرام اللہ کیس کے عدالتی فیصلے کے حوالے سے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں اپیل رد کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ جب
جب تک ملزم پیش نہیں ہوتا تب تک اپیل نہیں سنی جا سکتی۔ حسن نواز وہ بھی فرینڈ آف کورٹ تھے، حسن نواز مختوم، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 10 سے کسی بھی ملزم کو شفاف ٹرائل کی گارنٹی دیتا ہے۔ جسٹس فضل کریم کی کتاب کے مختلف جو ہے وہ پیراگراف بھی انہوں نے عدالت میں پڑھ کے سنائے، اور ڈھاکہ کورٹ کا 1961 کا ایک بابولا لاگروالا اس کا فیصلہ بھی دیا، اور کریم الہی 2007 سپریم کورٹ کا PLD 2007 کا وہ بھی فیصلہ عدالت میں دیا گیا۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ عدالت نے کہا کہ نیب کی طرف جہاں تک بھروانہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف ضمانت ملنے کے بعد ملک سے فرار ہو گئے تو ان کا اپیل کا حق نہیں بنتا، اس لیے اپیل خارج کی جائے۔ پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ حیات بخش کیس میں سپریم کورٹ نے قرار دیا ہے کہ اگر فوجداری کیس میں ملزم عدالتی کارروائی سے مفرور ہوتا ہے تو کورٹ کی طرف سے کیس نمٹانے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ آئین یا رولز میں یہ بھی نہیں لکھا گیا کہ اگر شخص انصاف سے یا عدالتی فیصلے کو نہیں قبولتا، تسلیم نہیں کرتا تو اسے اپیل پہ جو میرٹ کا فیصلہ وہ عدالت دے سکتی ہے۔ میاں نواز شریف کو احتساب، یہ اب ہائی کورٹ یہ کرے کہ میاں نواز شریف کا جو احتساب عدالت میں کیس چلا اس کو شفاف ٹرائل کا پورا موقع دیا گیا، اس کا موقف سنا گیا، گواہوں کی موجودگی میں، ان کی موجودگی میں گواہوں پہ جرح مکمل ہوئی، کارروائی مکمل ہونے کے بعد ان کو سزا سنائی دی گئی۔ اس کے بعد ضمانت ملنے کے بعد وہ ہائی کورٹ ملک سے باہر چلے گئے، اور پھر ہائی کورٹ نے مواقع دیے ان کو سننے کے لیے، ان کو طلبی کے سمن جاری کیے گئے، لیکن بغیر کسی جواز اور سبب کے وہ عدالت سے غیر حاضر رہے۔ میاں نواز شریف ہائی کورٹ میں پیش نہیں ہوئے۔ پھر عدالت کہتی ہے کہ کورٹ نے فوجداری قانون پہ چلتے ہوئے کورٹ کے پاس انہیں مفرور قرار دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کوئی آپشن نہیں تھا، اور جیسا کہ ملزم قانون سے مفرور ہے اس صورت میں عدالت کے سامنے وہ حق سماعت جو وہ گنوا بیٹھا ہے، اس لیے عدالت کے پاس یہ اپیل خارج کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں رہا۔ یہ عدالت کا اپیل خارج کرنے کے حوالے سے فیصلہ تھا۔ اس کا مقصد یہ کہ احتساب عدالت نے جو سزا دی تھی 10 سال کی، یعنی ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں 10 سال قید کی سزا اور العزیز اسٹیل مل میں 7 سال قید کی سزا تھی، وہ برقرار ہے میاں نواز شریف کے اس وقت، تا وقت جب وہ باہر ہیں، یعنی اپیل میں پیش نہیں ہو رہے، خود باہر چلے گئے، عدالت کو بتایا نہیں۔ لیکن اس کے بعد عدالت یہ بھی کہتی ہے کہ یہ تمام جو اسباب ہیں اس لیے یہ اپیلیں جو ہے اپیل خارج کی جاتی ہے۔ نواز شریف جب بھی واپس آئے، سرنڈر کرے یا جو اتھارٹیز ہیں وہ ان کو گرفتار کریں تو اس کورٹ میں وہ اپیل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ریلیف ایک قسم کا دے دیا گیا نواز شریف کو کہ وہ ان کا جو اپیلٹ فورم جو ہوتا ہے ٹرائل کورٹ کے بعد 2 اپیلٹ فورم ہوتے ہیں، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ، تو اپیلٹ کورٹ چھینا نہیں گیا، مطلب وہ فورم نہیں چھینا گیا، وہ فورم ہائی کورٹ کا میاں نواز شریف کے پاس ابھی بھی اس کے پاس موجود ہے۔ لیکن یعنی وہ جب بھی حالات بہتر ہو جائیں، انہیں کوئی صورتحال ایسی سیاسی صورتحال کوئی ان کے حق میں بن جائے، جب کہ کوئی اشارہ ملے یا جس طرح بھی جب وہ پیش ہو جائیں یا آ جائیں واپس، تو وہ اپیل کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں۔ کبھی جب بھی واپس آئیں تو ہائی کورٹ نے دروازے بند نہیں کیا، ہائی کورٹ نے اپیل کے دروازے اوپن رکھیں۔ سزا احتساب عدالت کی جو انہیں 10 سال اور 7 سال ملی ہے وہ برقرار ہے، لیکن ہائی کورٹ نے دروازے بند نہیں کیا۔ ہائی کورٹ کے دروازے بند کرنے کے لیے نیب کا زور تھا، زور کیا مطلب موقف تھا، زور تو نہیں تھا، لیکن ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ وہ جب بھی آئیں اس میں اپیل کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ وہ جب بھی اپیل کریں گے تو اس کو قانون کے مطابق انصاف ملے گا۔ اب آتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے۔ میاں نواز شریف اب سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ زیادتی ہوئی ہے، اس لیے وہ چلے گئے، اور تمام جو کورٹ پروسیڈنگ یا انصاف کے جو جتنے بھی تقاضا وہ دیکھ رہے تھے اس کو اپنی اینگل سے دیکھ رہے تھے، ان کو چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ تو اب ان پہ اس اپیل کا ڈسمس ہونے یا برحال اپیل اگر اپروو ہو جاتی اور منظور ہو جاتی اور یہ سزائیں کالعدم ہوتی تو الگ بات تھی، لیکن یہ اپیلیں ڈسمس ہونے سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ جب بھی آئیں گے صورتحال بہتر ہوگی۔ اور یہ ہوتا رہا ہے، وہ پہلے بھی جلا وطنی ختم کر کے واپس آئے تھے، پھر عدالت نے
9.5-10 साल के बाद उनकी जो अपील सुनी थी और बहाल कर दी थी, उनके खिलाफ हाईजैकिंग केस का मुकदमा जो था वो कलअदम करार दे दिया गया था, सजाएं। तो मियां नवाज शरीफ के लिए आइडियल सूरत हाल अब भी है, वो जब तक बाहर चाहें बाहर रह सकते हैं। हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया, लेकिन एक पहलू उसका हक में भी है कि वो दरवाजे बंद नहीं किए। वो जब भी आएगा वो हाई कोर्ट का ही दरवाज़ा खटखटाएगा और यहीं पे अपीलें जो हैं उसको रिवाइव करने के लिए एक दरख्वास्त देगा। ये अपीलें जो हैं वो फिर समाज के लिए लगेंगी और हो सकता है कि उसमें मियां नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाए। इस केस के साथ नथी हुआ केस था मरियम नवाज़ का, उसको भी एवनफील्ड अपार्टमेंट में सज़ा आई थी और कैप्टन सफदर को भी हुई थी। इसलिए अदालत ने 6 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर रखी है और 6 जुलाई को अपील पे मेरिट पे इस अपील का फैसला होगा। इसमें दलाइल होंगे, उसके बाद अदालत किसी नतीजे पे पहुंचेगी कि मरियम नवाज़ को सज़ा हक पे दी गई या उसको नाहक में सज़ा दी गई, उसका फैसला हाई कोर्ट ने करना है। तो ये केस अलग कर दिया है, मियां नवाज शरीफ का केस अलग कर दिया। मियां नवाज शरीफ जब आएंगे तब आके हाई कोर्ट में अपील करेंगे और मरियम नवाज़ की अपील वो उसकी पहली समाअत 6 जुलाई को होगी। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।